مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے بعد کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد 80 تھی۔ روئے زمین کے یہ نئے باسی تھے جنہوں نے خود اور بعد میں ان کی اولادوں نے دنیا کو نئے سرے سے آباد کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کئی ہزار سال قبل مسیح میں کشتی سے اتر کر پہلے پہل یہ لوگ بابل کے اطراف آباد ہوئے۔ اس وقت اس کا نام سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار رکھا گیا۔ یہ تمام لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، جبکہ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے ایک نئی زبان سے روشناس کروایا جسے آج ہم عربی کے نام سے جانتے ہیں۔ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر تقریباً 98 برس بتائی جاتی ہے، لیکن اہل تورات یہ کہتے ہیں کہ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی ان کی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی، مگر یہ روایات مستند نہیں ہیں، کیونکہ اہل ایمان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اس طوفان کا شکار ہوا تھا۔ طوفان نوح کے وقت تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کنان اور دوسرے کا عامر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوئے، ان کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا، اس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا، اس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی، اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو کہ طوفان میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اہل عرب کنان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔ مجوسی طوفان نوح سے انکاری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دنیا جیومرت کے زمانے ہی سے باقی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جیومرت دراصل حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے یہاں تک کہ فیروز بن یزدگرد بن شہریار کا زمانہ آ گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام بنی آدم نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان اولاد نوح ہیں۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی پکارا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، کہا یہ جاتا ہے کہ بابل کا شہر طوفان نوح سے بھی پہلے آباد تھا۔ شاید اسی لیے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان 80 افراد کی آبادی میں اضافہ ہوا تو انہوں نے بابل میں سکونت اختیار کی اور اسے نئے سرے سے آباد کیا۔ ابتدا میں اس شہر کا رقبہ 96 مربع کلومیٹر تھا۔ جب ان افراد کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ یہ 1 لاکھ تک پہنچ گئے تو انہوں نے بابل سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں رہائش اختیار کی، اور پھر یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتے چلے گئے۔ تورات کے تمام تواریخ عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 4 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے یام یا کنان طوفان نوح میں ڈوب کر مر گیا تھا، جبکہ باقی تینوں کے نام سام، حام اور یافس بیان ہوئے۔ ان میں سے سام کو ایشیائی، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ اور امریکہ کا جد امجد پکارا جاتا ہے۔ مغربی مفکرین بھی اس بات پر قائم ہیں کہ اس وقت دنیا میں موجود تمام اقوام حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ سامی النسل تمام افراد حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں۔ افریقہ کے سیاہ فام، مصری اور بعض مشرقی اقوام حام کی نسل سے ہیں، جبکہ یافس کی نسل کے کچھ لوگ یورپ، امریکہ اور بعض برے صغیر میں آباد ہیں۔ ان میں سے سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں اتارے جانے کے بعد تمام انبیاء اکرام اسی نسل میں سے ہیں۔ ناظرین، یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام ترک، آردیس، چین، حمبر، ماجوج، مادی، یادان، توبل، مسک اور تیراس تھے۔ ان میں سے ترک کو ترکستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے بیٹے خلج کو خلیجیوں کا مورث اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چین کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام چینی اقوام اسی کی نسل سے ہیں۔ توبل اور مسک نام کے شہر اب بھی روس میں موجود ہیں۔ ان میں سے ہمبر کے ہاں 3 جبکہ یادان کے ہاں 4 بیٹوں کی پیدائش ہوئی جن کے نام آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ سام کے بیٹوں کی تعداد 11 بیان کی گئی ہے، جن میں سے ایک بیٹے ارام کے 4 بیٹے مزید پیدا ہوئے جن کے نام اوز، یاؤز، جتر، ہول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا۔ اسی کی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اوز یاؤز کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ اسی ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اسی کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔
नाज़रीन, साम के बेटे इराम के अलावा सिर्फ अर्फकसद का तज़किरा तवारीख में मिलता है। बाइबल के मुताबिक अर्फकसद के दो बेटे शालिह और केमोर्स थे। बाज तारीख निगारों के मुताबिक केमोर्स और क्यूमरस को एक ही बताया जाता है जो फारिस का जद्दे अमजद था, लेकिन बहुत से तारीख निगार इन्हें अलहदा अलहदा गिरदानते हैं। केमोर्स के 6 बेटे इराक, फारिस, स्यामक, शाम, तूर और दमगान अपने अपने इलाकों और उनकी नस्लों के मोरे से आला कहलाए। इनमें से स्यामक के बेटे हुसैन को फारिस के बादशाहों का जद्दे अमजद कहा जाता है। बाइबल अर्फकसद के बेटे शालिह के एक पोते अब्रिया आबिर का तज़किरा करती है। इस्लामी तारीख के मुताबिक ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम हैं जो कौम आद की जानिब पैगंबर बनाकर भेजे गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम फालिज या फलज था, उसे बालिग सरयानी भी कहते हैं। सरयानी जुबान में बालिग के मानी तकसीम करने वाले के हैं। बाज रिवायात के मुताबिक यही वो शख्स था जिसने सबसे पहले जमीनों को औलाद आदम में तकसीम करने की रस्म डाली। यही बालिग सरयानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हाम के 10 बेटे थे। उनके नाम बोया, फूत, हब्श, कूश, अफरंज, सिंध, केनान, हुरमज, मिस्र और हिंद थे। इनमें से हबश की औलाद ने हबशा आबाद किया। सिंध को सिंध का जद्दे अमजद कहा जाता है। इसके 2 बेटे तहत और मुल्तान थे। इनमें से तहत ने सिंध का शहर ठट्ठा और मुल्तान ने अपने ही नाम से एक शहर मुल्तान आबाद किया। हाम के एक बेटे हिंद को हिंदुस्तान का मूर से आला पुकारा जाता है। उसके 4 बेटे थे जिनके नाम पूरब, दक्कन, नहरवाल और बंग थे। तारीख इंसानी ये बताती है कि बंग बंगालियों का और पूरब मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद्दे अमजद था, जबकि दक्कन और उसके 3 बेटे मरहट, कन्नड़ और तलंग दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मूर से आला कहलाए। इस तरह ख़वातीनो हज़रात, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद नस्ल इंसानी आज के जमाने तक पहुंची। इस शजरा इंसानी पर बाज तारीख निगार एतराज तो उठाते हैं, लेकिन बहुत से मगरबी और मशरकी तारीख निगार इसी पर मुत्तफिक हैं और हम बासानी ये कह सकते हैं कि इस्लामी रिवायात में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो आदम सानी का लक़ब दिया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मुस्तकबिल में ऐसी दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।